مرتضیٰ وائس میں خوش آمدید۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے سلطان معظم، میں القاصر گاؤں سے آئی ہوں۔ اس گاؤں کا مالک ایک عیسائی ہے۔ اس گاؤں میں رہنے والے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑا غیر اخلاقی رواج ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کی سہاگ رات اس گاؤں کا مالک جو کہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ مناتا ہے۔ سلطان معظم، میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، ہمارے مذہب میں یہ بالکل جائز نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں کچھ اپنے جاسوس سپاہی تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، یہ حالات کو کنٹرول کر لیں گے۔ رخصتی والے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود دلہن کا جوڑا پہنا اور اس گاؤں کے مالک کے گھر چلے گئے۔ جیسے رات ہوئی کمرے کے اندر سے۔ دوستو، یہ واقعہ ہے القاصر گاؤں کا جو ایک عیسائی تاجر کے کنٹرول میں تھا۔ اس گاؤں میں عیسائی تاجر کی اجازت کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ اس گاؤں میں زیادہ تر عیسائی گھر تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اس گاؤں میں علم الدین نامی ایک شخص رہتا تھا جو کہ ایک چرواہا تھا۔ صبح اپنی بکریوں کے ساتھ گھر سے نکلتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی علم الدین نے اچھی تربیت کی تھی، اسے لکھایا پڑھایا اور قابل لڑکی بنایا۔ اس کی بیٹی کا نام حور تھا۔ حور اپنے گاؤں کی سب سے زیادہ قابل لڑکی تھی۔ گاؤں میں کوئی بھی پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا تو حور کو ہی عورتیں بلا کر لے جاتی۔ ایک دفعہ اس کی چچا زاد بہن کی شادی اسی گاؤں میں ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ لڑکا بھی اچھے اخلاق کا تھا، وہ ایک چھوٹا سا تاجر تھا۔ شادی والے دن سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ خوشی سے لڑکی اور لڑکے والے دونوں گھر ناچ رہے تھے۔ لڑکی اور اس کے ماں باپ عموماً پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جس کو انہوں نے 20 سال تک پالا ہوتا ہے اس کو کیسے وہ ایک غیر مرد کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، یہ تو کوئی ان سے پوچھے۔ حور کی پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب اس نے لڑکے کو دیکھا کہ وہ پریشان ہے۔ مہمانوں کے سامنے تو حور چپ ہو گئی، لیکن پوری رات اس کو یہ سوچنے میں گزر گئی کہ دولہا کیوں پریشان تھا، کیا اس کو کوئی اور لڑکی پسند تھی؟ حور اٹھی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حور کی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کہ حور، کیا بات ہے، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ حور نے جواب دیا، امی جان، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے اٹھ کر بیٹھ گئی ہوں۔ امی جان نے اس کو جڑی بوٹی دی تاکہ وہ کھا لے اور اس کا سر درد ٹھیک ہو جائے، لیکن امی جان کو کیا معلوم کہ حور کو کیا پریشانی مارے جا رہی ہے۔ اگلے دن سارے مہمان جانے لگے اور حور امی کے ساتھ اپنے چچا زاد بہن کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کے گھر پہنچی تو نئی نویلی دلہن دوڑتی ہوئی آئی اور حور کے گلے لگ کر رونے لگی۔ حور کا خیال تھا شاید اس لڑکی کا شوہر اس کے اچھا سلوک نہ کر رہا ہو یا اس کے شوہر کو کوئی اور لڑکی پسند ہو۔ حور نے نئی نویلی دلہن سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ حور کو اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی، باجی، یہ ہمارے گاؤں کا مالک ہے، بڑا ظالم انسان ہے۔ حور نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ حور کی چچا زاد بہن نے کہا کہ باجی، میری ڈولی اپنے سسرال کے گھر پہنچی تو میں بہت خوش تھی، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوا گاؤں کے مالک کے کچھ لوگ آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ میں پوری رات اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد جس لڑکی کی شادی ہوگی اس کی پہلی رات یعنی سہاگ رات میرے ساتھ ہوگی۔ اس وقت حور کو محسوس ہوا دولہا کیوں پریشان تھا۔ حور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے لگی، کیونکہ وہی اس گاؤں میں لڑکیوں میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ حور کے والد نے اس کا رشتہ بھی کر دیا تھا۔ شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے اس نے اپنے باپ سے اجازت لی کہ میں کچھ خاص کرنے والی ہوں، کل مجھے ایک گھوڑے
का बंदोबस्त करके दें। इल्मुद्दीन ने घोड़ा हमसायों से लेकर अपनी बेटी को दिया और कहा कि बेटी रात से पहले पहले आ जाना। हूर ने कहा कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास जा रही हूँ। इल्मुद्दीन ने कहा कि खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाकर हूर ने सारी बात बताई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे पास एक तरकीब है, इस मंसूबे के तहत मैं उसको पकड़ सकता हूँ। इस गांव में जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दुल्हन वाले कपड़े पहनकर हूर के ससुराल चले गए। जब गांव के मालिक के लोग दुल्हन को लेने आए तो वो उसके घर चले गए। जैसे ही उस गांव के मालिक ने घूंघट उठाया तो अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मौजूद थे। वो डर के मारे तलवार पकड़ने वाला था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसकी गर्दन पर खंजर रख लिया और बाहर निकलकर सारे गांव के सामने उसका सर तन से जुदा करके गांव के बाहर लटका दिया और उसके नीचे कागज़ पर लिखा, जो ऐसा गलत काम करेगा उसका अंजाम भी ऐसा होगा। अलकासर गांव को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने कब्ज़े में ले लिया। गांव की लड़कियां हूर का शुक्रिया अदा करने लगीं कि उनकी इज़्ज़तें अब महफूज हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।